السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے جی؟ میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب دیکھنے والے سننے والے خیریت سے انشاءاللہ تعالیٰ ہوں گے۔ اور آج دو دن بعد ولاگ لے کر آئی ہوں۔ ہاں جی، ابھی بھی میرے بولنے میں مسئلہ ہو رہا ہے، پتہ نہیں گلا خراب ہے کہ زکام ہے، اس کی وجہ سے شاید بولنے میں مسئلہ ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ مہمان آ رہے تھے تو نیچے بن رہے تھے چاول، تو میں نے کہا چلو ساتھ ساتھ میں ویڈیو بھی بنا لیتی ہوں، ساتھ ساتھ آپ لوگ دیکھیں کہ چاول کیسے بنتے ہیں۔ مذاق کر رہی ہوں۔ اچھا، سب سے پہلے تو میری وہ سسٹر جو کہتی ہیں نا میں ہر ٹائم رونا روتی ہوں، یہ وہ پلیز آپ لوگ اس ویڈیو سے جا سکتی ہیں۔ آپ کو رونا لگتا ہے، آپ کو میری باتیں بور لگتی ہیں تو آپ جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں سے میں نے تو اپنی زندگی کا تجربہ بتانا ہی بتانا ہے۔ کتنی میرے سبسکرائبر ایسی ہیں جو خود بھی سیکنڈ وائف ہیں، ٹھیک ہے؟ ہر طرف سیکنڈ وائف بدنام ہوتی ہے کیونکہ وہ دوسری بیوی ہوتی ہے۔ آج تک بچپن سے میں نے بھی سنا ہے کہ دوسری بیوی ظالم ہوتی ہے، دوسری ماں ظالم ہوتی ہے، لیکن میں اپنی زندگی کا تجربہ بتاتی ہوں۔ تو اگر کسی کو نہیں سننا، نہیں دیکھنا تو آپ جا سکتی ہیں، زبردستی آپ کو کسی نے نہیں اس چینل پہ روکا ہوا، ٹھیک ہے؟ اور جو میری دوسری بہنیں ہیں جیسے طلاق یافتہ ہیں، بیوہ ہیں، دوسری شادی کرنا چاہتی ہیں، وہ رک جائیں، وہ سنا کریں اس چیز کو، وہ دیکھا کریں۔ اچھا، یہ دیکھیں، یہ چینل ہے، ٹھیک ہے؟ میری ایک سسٹر ہے، ان کا یہ چینل ہے، تو آپ لوگوں نے نا، اچھا آپ سب جو دیکھ رہے ہیں نا میرے چینل کو بھی سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں۔ اور یہ بحرین میں ہے سسٹر، ایک سبسکرائبر ہے میری، تو میں ان کا یہ چینل ہے، میں ڈسکرپشن میں بھی لگا دوں گی۔ ماشاءاللہ سے بہت اچھے ولاگ بناتی ہیں۔ میں اس چیز کا کوئی پیسہ نہیں لے رہی، کوئی پروموشن نہیں لے رہی، کچھ بھی نہیں۔ آپ میں سے بھی کسی نے کروانا ہے تو میں آپ لوگوں کا بھی میں انشاءاللہ ان کے چینل کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی، تو آپ لوگ جائیے گا، ان کے ولاگز بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، آپ لوگ دیکھیے گا۔ تو آپ لوگ ان کے چینل کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں، ان کو بھی سبسکرائب کریں اور ان کی بھی ہیلپ ہو۔ دیکھیں، ہر عورت، ہر بندہ، مطلب عورت خاص طور پہ جو باہر نکل کے نوکری نہیں کر سکتی، وہ جب ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں نا کہ وہ یوٹیوب سے اس کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے، تو پھر ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی فائدہ حاصل کریں۔ کوئی شوق سے یوٹیوب پہ نہیں بیٹھا ہوا، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں نے سپورٹ کرنا ہے ان کو، اور ان کے چینل پہ جانا ہے، ان کی ویڈیوز دیکھنی ہے، بہت اچھی ویڈیوز ہوتی ہیں۔ اور میں آپ سب سے ایک ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگ پیسے دے کے کبھی بھی پروموشن نہیں کروائیے گا اپنے چینل کی، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر پیسے دے کے کرواؤ گے، کیا ہے، اس یوٹیوبر نے بھی تو منہ ہی ہلانا ہوتا ہے نا۔ 6 سے 7 یا 50 سبسکرائبر آپ کے چینل پہ چلے جاتے ہوں گے اس کے منہ ہلانے سے، لیکن وہ پھر آپ کی ویڈیوز تو نہیں دیکھتے نا شوق سے، آپ کا پیسہ برباد ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ لک پہ ہوتا ہے، آپ کی باتوں پہ ہوتا ہے، آپ پہ ہوتا ہے۔ آپ اپنی ویڈیو، اگر آپ نے چینل چلانا ہے تو اپنی ویڈیو روز ڈالیں، ٹائم پہ ڈالیں۔ میری غلطی ہے کہ میں ویڈیو کو روز ٹائم پہ، اب میرے ویوز بھی ٹھیک ہو گئے ہیں، نہیں ڈال رہی۔ میرے کچھ مسئلے ہیں نا، میرا گھر ہے، میں دوسری بیوی ہوں، میرے بہت مسئلے مسائل ہیں، اگر بتانے بیٹھ جاتی ہوں تو آپ لوگ کہتے ہو رونا روتی ہو۔ میرے مسئلے ہیں، اس لیے ویڈیو رک جاتی ہے، ویڈیو نہیں ڈالتی۔ تو آپ لوگوں نے اپنے چینل پہ محنت کرنی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں آپ کو بتاؤں، ڈسکرپشن ڈالنے سے، یا ہاں اچھا تھمبنیل سب سے ضروری ہوتا ہے۔ آپ اچھا تھمبنیل بنائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا چینل بہت اچھا چلے گا۔ اچھا تھمبنیل بنائیں، ٹائم پہ ویڈیو ڈالیں، بس یہ چیز مانگتا ہے یوٹیوب۔ اگر آپ سب ٹو سب کریں گے، سبسکرائب کروائیں گے نا کسی سے کہنے پہ، وہ بھی چینل ڈیڈ ہو جائے گا۔ اگر پیسے دے کے سبسکرائبر خریدیں گے، واچ ٹائم خریدیں گے لالچ کر کے کہ ہم خرید لیں اور ہماری انکم آنا شروع ہوگی، یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے ہماری، سب سے بڑی۔ ہم بڑے یوٹیوبروں کو دیکھ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہت کھلا پیسہ ہمارے پاس بھی آنے لگ جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ $100 بننے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے۔ پھر بھی اللہ پاک کا شکر ہے کہ میرا دعاؤں سے چینل مونیٹائز ہوا، تو بے شک دیر سے بنتے ہیں لیکن بن جاتے ہیں، ایک دن آئے گا صحیح بن جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگوں نے بھی سپورٹ کرنا ہے، دل سے دیکھیں، وہ بھی ولاگ بناتی ہیں، آپ لوگوں کو ولاگز اچھے لگتے ہیں نا، باتیں اچھی لگتی ہیں، ان کی باتیں بھی اچھی ہیں، آپ لوگ جائیں سنیں، اور اپنے چینل پہ جن کے چینل ہیں محنت کریں تو انشاءاللہ چینل ضرور آپ لوگوں کا بھی چلے گا۔ تو ہمارا یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ جس نند کے بدلے میں میں شادی کر کے آئی ہوں، جس پہ سوتن آئی تھی، تو میرے ہسبینڈ نے بدلہ لیا اپنے سالے سے، اس کی بیٹی اور دوسری نند کا بیٹا، ان کی شادی ہے، تو وہ کل کہنے آئی تھی۔
آج اب سب گھر والے ہسبینڈ کو چھوڑ کے اس نند کے گھر گئے ہیں، کیونکہ دونوں بہنیں اپنے بچوں کی شادی کی ڈیٹ رکھ رہی ہیں، دعوت ہے ایک، خاندان والے وہاں گئے ہیں، میں نہیں گئی اور ہسبینڈ نہیں گئے۔ ہسبینڈ کو رات کو ان کی بہن آئی تھی بولنے، لیکن ہسبینڈ نے یہ شرط رکھی ہے کہ تمہارا ہسبینڈ آئے گا کہنے ہمارے گھر میں تو تب میں شادی پہ آؤں گا۔ تو گھر میں ماحول کچھ عجیب ہوا ہے، تو یہ لوگ مطلب اب کہنے کا یہ ہے کہ یہ اب چاہتے ہیں کہ ہم سب مطلب بیٹھ کے بات کریں اور راضی ہو جائیں، وہ جو ہسبینڈ کا سالہ ہے، ہسبینڈ اور بھائی سارے، تو میں بھی کہتی ہوں ہو ہی جائے۔ تو لیکن میں نے پھر اپنی نند کو یہ کہا، میری نند نے میری سوتن کو کہا ہے کہ آپ ایسا کرو، ہم دعوت کر رہے ہیں تو تم آ جانا، اور میرے ہسبینڈ کو کہا مجھے نہیں کہا۔ مطلب میرے لیے یہ سب آرٹیفیشل رشتے ہیں، میری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ میرا چینل دیکھتی ہیں، دیکھیں، میری باتیں سنتی ہیں، سنیں، میرے سسرال والے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ بھائی یہ میرے لیے آرٹیفیشل رشتے ہیں، انہوں نے مجھے بھابھی نہیں سمجھا تو میں بھی ان کو پھر نندے نہیں سمجھتی، انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں سمجھا تو میں بھی کچھ بھی نہیں سمجھوں گی۔ تو وہ ایک جن کا بیٹا ہے وہ آئی تھی کہنے اپنے بھائی کو، مجھے کہتی ہیں مطلب تم اپنے بھائی کا کہتی ہیں آیا دکان سے تو کہہ دینا، تو میں کہنے آئی تھی، اس نے مجھے نہیں کہا، اس نے نہیں، خیر وہ میری امی سے بڑی ہیں، میں اب کیا کہوں، انہوں نے مجھے نہیں کہا کہ چلو تم بھی آ جانا، یہ وہ نہیں، انہوں نے بڑی والی اپنی بھابھی میری سوکن کو کہا ہے اور اپنے بھائی کو کہا ہے بس۔ وہ جو دوسری نند ہے جن کی بیٹی ہے، جن پہ سوکن آئی ہے، ان کے گھر تو میں جاتی ہی نہیں، وہ تو مجھے کہیں گی نہیں نا، ان کے بیٹے کی طرف سے اگر میں ان کے ساتھ چلی جاتی تو وہ اور بات تھی، اب مجھے آئے بھی 6 سال ہونے والے ہیں، اب تو یہ باتیں اب ختم ہو جانی چاہیے، لیکن مقابلے ابھی بھی شروع ہے، تو اس لیے کہتی ہوں دوسری شادی خیال سے کیا کرو جس نے بھی کرنی ہے، ان باتوں کو مد نظر رکھ کر، ہر چیز کو مد نظر رکھو۔ اگر آپ کا رشتہ آتا ہے نا کہ ہمارے ساتھ شادی کرو، میری بیوی بیمار ہے یا میکے گئی ہے یا یہ ہے وہ ہے، کبھی بھی ایسے مرد پہ یقین نہیں کرنا۔ آپ کو مرد تو مل جاتا ہے لیکن خاندان میں عزت نہیں ملتی، عزت بہت بڑی چیز ہوتی ہے، عزت نہیں ملے گی خاندان میں، جگہ نہیں ملے گی۔ مجھے خود یہ اپنے ہاتھوں سے سب بیاہ کے لائے ہیں، یہ نہیں کہ میں ویسے ہی اٹھ کے آ گئی ہوں، لیکن پھر بھی کئی جگہ پہ یہ لوگ خود جاتے ہیں، میں نہیں جاتی۔ تو آج پھر وہ میری سوتن اور بچیاں تیار ہو کے اپنے بھائی کے گھر گئی ہیں، اور ابھی شادی اگلے سے اگلے ہفتے اینڈ میں نا، تو کوئی پتہ نہیں میں جاؤں گی نہیں جاؤں گی، ہسبینڈ جائیں گے تو ساتھ کہہ رہے تھے تمہیں لے جاؤں گا، تو اس بہن کی طرف سے جائیں گے جن کا بیٹا ہے، تو جن کی بیٹی ہے ان سے ناراضگی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ سالہ میرا منانے آئے گا تو میں جاؤں گا، ورنہ میں شادی پہ نہیں جاؤں گا، اور میں بھی تبھی جاؤں گی جب ہسبینڈ جائیں گے۔ تو بس وہ لڑائی گھر میں بنی ہوئی ہے، لیکن میں نے پھر صاف اپنی نند کو کہا، میں نے کہا آپ لوگ اتنے ہوشیار ہو، آپ لوگ اب راضی ہو رہے ہو ایک دوسرے سے، آپ لوگ مجھے بیاہ کے لائے اس ناراضگی پہ کہ اس نے دوسری شادی کی تھی، مجھے بیاہ کے لانے کے بعد اب آپ لوگ سب ایک ہو جاؤ گے، مجھے سائڈ پہ کر دو گے، مطلب مجھے اپنی انسلٹ فیل ہوئی نا۔ پھر میں نے وہ اچھا داری ناگن بن کے، ویسے خیر بھابیاں کبھی کبھی بن جاتی ہوتی ہیں، ویسے میری دونوں نندیں میری امی کی عمر کی ہیں، تو میں نہیں بدتمیزی کرتی، کچھ بھی نہیں کہتی، لیکن اس دفعہ پھر میں نے کہا کیوں بھائی، ہسبینڈ اگر میرا جدھر جائے گا میں جاؤں گی، کب تک میں خاموش بیٹھی رہوں، ہسبینڈ جائے گا تو میں بھی جاؤں گی، وہ نہیں جائیں گے تو میں بھی نہیں جاؤں گی، بھائی صاف بات ہے، مجھے تم لوگ عزت سے بیاہ کے لائے ہو، میں ادھر تم لوگوں کو بیٹھی رہوں اور تم لوگ اپنی شادیاں انجوائے کرو، راضی نامے کرو، بیٹھ کے گپیں مارو، باتیں کرو، اور میں جی دوسری بیوی ہوں سائڈ پہ ہو جاؤں، یہ ہوتے ہیں نقصان دوسری بیوی کے۔ یہ اپنے گھر کی نا روٹین بتا رہی ہوں۔ اچھا یہاں پہ مہمان آ رہے تھے تو چاول بنائے تھے، اچھے بنے تھے، یہ جمعے کے روز کی ویڈیو کہتی ہوں ویڈیو ڈالوں، لیکن بالکل سمجھ ہی نہیں آتی، ابھی بھی مجھے بولنے میں پتہ نہیں کیوں مشکل ہو رہی ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہا، بالکل بھی بولنے میں مشکل ہو رہی ہے۔ یہاں پہ ہسبینڈ کے بھتیجے آئے تھے، وہ بھی میری جٹھانی جو ہے نا میری سوکن کی بہن ہے، جن کے بیٹے تھے وہ آئے ہوئے تھے، تو بس میں نے تو اپنا کھانا ڈالا اور کھا لیا، میں اب اوپر ہی کھاتی ہوں الگ، تو لیکن جب کوئی مہمان آتا ہے تو پھر جب کھانا بنتا ہے تو پھر اکٹھے کھاتے ہیں۔ میں نے یہاں پہ اپنا کھانا لیا، لے کے اوپر چلی گئی، اوپر جا کے آرام سے کھایا اپنے کمرے میں، اور ابھی تو سب گئے ہوئے ہیں دعوت کھانے۔ ہسبینڈ نے مجھے کہا ہے کہ میں آؤں گا تو تمہیں باہر لے جاؤں گا، میری جنت کو بھی لے جاؤں گا اور تمہیں بھی لے جاؤں گا، اب پتہ نہیں وہ آئیں گے نہیں آئیں گے، آئیں گے تو پھر میں وہاں کی بھی ویڈیو بنا لوں گی آپ لوگوں کے لیے،
اچھا، جو میں نے چینل کی بات کی ہے نا کہ چینل پہ محنت کرو، تو اس بات کو آپ نے ٹالنا نہیں ہے۔ جو چاہتا ہے نا اس کا چینل گرو کرے، تو کوئی ڈسکرپشن نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا چینل پہ۔ بس چینل پہ آپ کو کچھ ایسا کرنا ہوتا ہے، کچھ جیسے میں سیکنڈ وائف ہوں، میں نے اپنا نام ایسا انوکھا پہلے رکھا تھا جو شاید ہی یوٹیوب پہ کم ہو۔ مجھے نہیں لگتا کہ کچھ سیکنڈ وائف ولاگ چینل تھا پہلے، اب ہے ایک میرے سبسکرائبر ہے، انہوں نے میرے نام چینل کے نام پہ نام رکھا ہوا ہے، اب ہیں، لیکن میرے سے پہلے شاید نہیں تھا ایسا۔ آپ لوگ، میں تو سچی باتیں بھائی ڈالتی ہوں، پھر بھی لوگوں کو کڑوی لگتی ہیں، میری باتیں بھی کڑوی لگتی ہیں، یہ بھی لگتا ہے جی آپ جو ہیں روتی ہو یار، آپ اپنے گھر کی بات نہیں بتا رہی، اس نیت سے نہیں بتا رہی کہ میرے گھر کی بات ہے تو میں آپ لوگ کو کھول اس نیت سے بتا رہی ہوں کہ خدا را بچ جاؤ، ان چیزوں سے بچ جاؤ، ایسی شادیوں سے بچ جاؤ، بدنام کرنا دوسری بیویوں کو بس کر دو۔ اچھا ویڈیوز ختم ہو رہی ہے، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔